بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں سید اشتیاق اپنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی خاص رحمت آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ آج کی ویڈیو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو کوئی امپورٹ ایکسپورٹ یا کارگو کے حوالے نیوز نہیں دوں گا، بلکہ آج آپ کو اپنے پاکستان کے حالات بتاؤں گا، اپنے پاکستان کے تاجروں کے حالات بتاؤں گا، اپنے پاکستان کے بزنس کا حال بتاؤں گا اور اپنے پاکستان کے غریب اور پھنسے ہوئے لوگوں کے حالات بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ دعا کریں اللہ پاک کی ذات سے کہ یا اللہ جو لوگ سیلاب میں متاثر ہو گئے اللہ پاک ان کا انتظام کرے، ان کے لیے خوراک کا انتظام کرے اور اللہ پاک ان کے چھت کا انتظام کرے، اللہ پاک ان کے روزگار کا انتظام کرے اور اللہ پاک سب سے پہلے ان تمام کے بچھڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملا دے، کیونکہ کسی کا بھائی بچھڑ گیا ہے، کسی کی ماں بچھڑ گئی ہے، کسی کی بیٹی بچھڑ گئی ہے، کسی کا باپ بچھڑ گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا حادثہ نہیں ہوا ہے، گورنمنٹ یہ ٹی وی ہمیں نہیں بتا رہا ہے، یہ پاکستان میں 2005 سے بڑا حادثہ ہے۔ اس میں لاکھوں لوگ جو ہے نا اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، لاکھوں۔ چونکہ میرے پاس مختلف سورسز ہیں، مختلف لوگ ہیں، تو سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں ہم شیئر نہیں کر رہے، مجبوری ہے۔ بہت سارے ویڈیو بنا بھی رہے ہیں ڈر کے مارے بنا کے، لیکن جو لوگ ہم پرائیویٹ میں بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں دوستوں کے ساتھ، تو آپ یقین کریں بہت ہی زیادہ دل دکھتا ہے ان کے حالات کو دیکھ کر کے کہ اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ پلس اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کے بھی حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ پاکستان پچھلے سال بالکل صحیح تھا، بلکہ 2022 کے جنوری فروری تک بھی پاکستان صحیح تھا اور پاکستان اچھا کھڑا ہو چکا تھا، دنیا میں اس مقام حاصل کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوا وہ تو پولیٹیکل بات ہو جائے گی، وہ ہمیں نہیں کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو اللہ سے معافیاں مانگیں اور اللہ سے بولیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پہ یہ جو آفات آئی ہوئی، یہ مصیبت آئی ہوئی، اس کو ٹال دیں۔ دوستو یہ وقت ہے ہمیں ان غریب لوگوں کی مدد کرنے کا، ان مجبور لوگوں کی، ان پھنسے ہوئے لوگوں کی، ان دکھی لوگوں کی مدد کرنے کا۔ دیکھیں میں اپنے سے آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے ٹرانسپورٹ کی 4 گاڑیاں لگا دی ہے جو صرف ڈیزل لے رہا ہوں ان سے، اور گاڑی کی روانگی فری ہے۔ کراچی میں کسی بھی جگہ پر کوئی امداد پہنچانا چاہ رہا ہے، میں نے واٹس ایپ کے تھرو پیغام دے دیا کہ کسی کو کوئی گاڑی چاہیے، یہ گاڑی فری ہے، ڈرائیور فری ہے اور یہ فی سبیل اللہ اس کو جہاں چاہیں لے جائیں سیلاب زدگان کے لیے۔ تو الحمدللہ میں نے اپنے حصے نیکی کیا اور آپ تک یہ پیغام اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ آپ بھی کچھ کریں، اپنے حصے کا کوئی نہ کوئی کام کریں، 10 روپے بھی دے دیں اللہ کے نام پہ۔ ہمارے اوقات بہت زیادہ ہے ہم سبوں کی، ہم دینا نہیں چاہ رہے، تو کوشش کریں کہ ان لوگوں کی دل کی گہرائیوں سے مدد کریں، سوچیں ان کے بارے میں، ان کی پریشانیوں کے بارے میں۔ اب آتے ہیں ہم پاکستان کے تاجروں کے، بزنس مینوں کی طرف۔ پاکستان کا تاجر پچھلے 4 مہینے سے بہت زیادہ پریشان ہے اور بے انتہا پریشان ہے۔ اس کے پاس پہلے تباہ حال بزنس تھا، ہماری انڈسٹریاں ٹوٹل بند ہو گئی ہیں، ٹیکسٹائل ٹوٹل بند ہو گیا گیس کے نہ ملنے کی وجہ سے، ہماری انڈسٹری ٹوٹل بند ہو گئی ہے ہمارے آرڈرز نہ ملنے کی وجہ سے۔ ایک وقت میں ہمارے پاس ایکسپورٹ بہت زیادہ تھا، ہم بنگلہ دیش سے بھی آگے تھے، انڈیا سے بھی آگے تھے، کپاس ہمارے پاس کم پڑ رہا تھا، ہم چائنا سے کپاس منگا رہے تھے، اور پلس پوائنٹ ہے کہ ہمیں کنٹینرز نہیں مل رہے تھے ایکسپورٹ کے لیے۔ اب امپورٹ کے کنٹینر پورٹ میں اتنے زیادہ پھنسے ہوئے کہ وہ باہر ہی نہیں آ رہے، کہ وہ باہر آنے کے بعد ہی لوگوں کو ایکسپورٹ کے لیے مال ملے گا۔ ایکسپورٹ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہم کیا بنا رہے ہیں؟ گیس ہماری ختم ہو چکی ہے، بجلی ہمارے پاس نہیں ہے، اور بجلی ہے تو اس کے بل بہت زیادہ ہیں۔ اس تمام مراحل میں مزدور پس رہے ہیں، ہمارے جو پاکستانی مسلمان ہیں وہ اس برے وقت میں بجائے ساتھ دینے کے غریبوں کے اور ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ کیا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ کوئی اپنی فیکٹری سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے،
کوئی بندے کو کم کر رہا ہے، کوئی فیکٹری بند ہونے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جتنا بڑا تاجر ہے اتنی زیادہ اپنے چھوٹوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں کہ یا اللہ ہمارے حق میں بہتر کر۔ یار اگر یہ مصیبت آج بلوچستان میں ہے، آج سندھ میں ہے، آج پشاور میں ہے، تو یہ ہم پہ بھی تو آ سکتے ہیں۔ ہم تو محفوظ تو نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اللہ نے کچھ دیا ہے تو ہم ان کے لیے بھی نکالیں۔ اب لوگ رو رہے ہیں، تاجر چھوٹا تاجر رو رہا ہے، دکاندار، سبزی فروش، یہ سب رو رہے ہیں، لیکن یہ بلیک منر ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ پیاز خریدتے ہیں، پہلے زمانے میں جب پیاز کاٹتے تھے تو آنکھوں سے آنسو نکلتا، اب پیاز کاٹ رہے ہیں یا خرید رہا ہوں پیاز کو تو اس سے آنسو نکل رہا ہے۔ 600 روپے کلو پیاز، 500 روپے کلو ٹماٹر۔ یار مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ مجھے جاپان کا ایک واقعہ یاد ہے کہ جاپان میں جب زلزلہ یا آفت آئے تو اس میں ایک بڑی بھی نے ایک چھوٹا سا سامان بیچنا شروع کیا، ہول سیل مارکیٹ سے لا کر بیچ، اور وہ اسی ریٹ ہی بیچ رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا مائی تم اتنے دور سے سامان لے کے آ رہی ہو اور اسی ریٹ پہ بیچ رہی ہو؟ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حصے نہیں کر رہی، میں پیسے نہیں کما رہی ہوں، یہ پروفٹ جو ہے یہ میں عوام کو دے رہی ہوں۔ سوچے اس غریب بڑھیا کی۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں کہ جس کو جو موقع مل رہا ہے، یمن کے جو خیمے ہیں اس کے اندر آپ نے 10 گنا اضافہ کر دیا۔ میں کل راشن پیک کروا تھا جس میں چنے، بسکٹ شارٹ ہو چکے ہیں، جوسے شارٹ ہو گئے، چنے شارٹ ہو گئے۔ یہ منافع خوری ہو رہا ہے میرے بھائی، ہم پھر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ تاجر اللہ اللہ کرا، دکان پہ لکھتا ہے سبحان اللہ کریانہ اسٹور، ماشاء اللہ ملک شاپ، اور حاجی سبحان، حاجی عمان، سب اندر سے حاجی جو ہے پاجی ہوئے۔ اور پھر ہم دعا کرتے ہیں، ہم بول رہے ہیں یا اللہ پہ مصیبتیں کیوں آ گئی ہیں؟ یہ مصیبت کی وجہ یہ ہے، اپنے اعمال درست کر لو، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ پانی چھوڑ رہا ہے، اللہ ہوا بھی چھوڑ سکتا ہے، اللہ طوفان بڑا لا سکتا ہے، اللہ بارش یہاں بھی، جہاں جو لوگ اگر نہیں بارش دیکھ رہے، کم دیکھ رہے، سیلاب نہیں دیکھ رہے، وہ اس خوشی میں نہ رہے، اللہ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو خدا را یہ سبزی فروش، یہ گوشت فروش، یہ دوائی فروش، جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت اللہ کے خوف محسوس کریں، اللہ کے خوف محسوس کریں، لوگوں کے لیے ریلیف دیں۔ پروفٹ نہ کمائیں تو جو چیز منیمم ریٹ پہ وہ تو بھیج دو میرے بھائی، ان غریبوں کا بھلا تو ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں میں کچھ ویڈیو اگر شیئر کر دوں تو آپ ہو کے آنسو بے انتہا رونا شروع کر دیں گے، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گے۔ میں نے کئی ایک ویڈیوز دیکھے، بندے کو کھانا کیوں نہیں مل رہا ہے۔ بلوچستان میں نے کچھ ویڈیو دیکھا، بندے کو کھانے کیوں نہیں ملا۔ سندھ کا وہی حال ہے، کے پی کے کی ویڈیو تو کم آ رہی ہے لیکن سندھ کی اور بلوچستان کی ویڈیو بہت زیادہ دیکھا ہے۔ خدا را ان کی مدد کیجیے، آپ اللہ کی راہ میں کچھ دیجیے۔ آپ اگر آپ تاجر ہیں، کاروباری ہیں، اللہ آپ کو 10 گنا دے گا۔ یہ صدقہ خیرات کا ٹائم ہے۔ اب اسٹیبل اتنا نہیں ہوا کہ ملک کی حالت ایسے ہو گئے، پریشان ہے۔ وہ تو خیر نیا تاجر ہے، نیا بزنس مین ہے۔ میں نے بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا ہے موبائل مارکیٹ میں، میرے کئی ایک بڑے ڈیلرز بیٹھے جن کا میں موبائل ایسیز کے امپورٹ کرتا ہوں چائنا سے، وہ تمام لوگ بیچارے بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ ہی پریشان ہیں کہ یار کیا کیا جائے، کس طرح کیا جائے، کیونکہ امپورٹ ہماری ٹوٹل بند ہو گئی چکی تھی۔ ہر اس جگہ پہ سوائے کھانے پینے کے علاوہ کپڑے کا تاجر پریشان، موبائل کا تاجر پریشان، سینیٹری کا تاجر پریشان، الیکٹرانک کا تاجر پریشان۔ میں آپ کو اور کتنی مثالیں دوں، صرف گروسری اور کھانا پینا یہ چل رہا ہے، باقی پاکستان میں کسی قسم کا کوئی کاروبار سب ڈھپ ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسٹاک کر لیا ہے تو مال مہنگا بیچ رہے ہیں، مال مہنگا بیچیں گے تو بھائی کیا حال ہوگا۔ تو میں اپنے دوست کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ صبر کرنے کا ٹائم ہے، اس وقت آپ کو صبر کرنا ہے، اللہ کے راہ میں کچھ پیسے لگانے، اللہ پاک آپ کے حق میں بہت بہتر کرے گا۔ جب کسی کو تلقین کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ تو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، نہیں میں پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوں، میں بھی گراس لیول سے اوپر آنے والا بندہ ہوں۔ لیکن ہم نے اللہ کی ذات پہ پکا یقین رکھا کہ اللہ پاک نے اگر دنیا میں بھیجا ہے تو میں رزق ساتھ بھیجا ہوا ہے۔ بینگ اے مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ پکا یقین رکھیں، اور یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی پورا کر دے گا، اللہ ہی صحیح کرے گا۔
لیکن ہم اپنے اعمال صحیح کرنے کی طرف نہیں ہیں. کم سے کم اللہ ہم سب کو اتنا تو ہدایت دے کہ ہمارے دل میں دکھ پیدا ہو، سوچ پیدا ہو ان لوگوں کی، ان کی تکلیف پیدا ہو کہ یار ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے. ہم باتیں لمبی لمبی کرتے ہیں اور ہم کام کو زیرو کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے بڑے لوگ سامنے آئے اور ان لوگوں کی مدد کریں. اپنے ہاتھ سے دے کے ان سیاستدانوں کو مت دیں، ورنہ یہ بیچ کے کھا جائیں گے، یہ گوداموں میں اسٹاک کر لیں گے مال، بعد میں یہی مال مارکیٹ میں بک رہا ہوگا. ان سیاست کوئی بھی بندہ، صرف عمران خان کا بندہ، عمران خان ایسا بندہ ہے جو اس کو صحیح استعمال کرے گا، صحیح جگہ میں پہنچائے گا، اور انشاءاللہ وہ کام بھی اچھا کر رہا ہے. آپ دیکھیں اس کو کتنا زیادہ لوگ اس کو کتنا زیادہ لائک کر رہے ہیں کہ 3 گھنٹے میں اس نے 500 کروڑ روپے اس نے جمع کیا پاکستان کے لیے. یہ لوگوں کی محبت ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. میں ایک پریکٹیکل آدمی نہیں ہوں، پریکٹیکل آدمی ہوں. میں پریکٹیکل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کی حکومت میں پاکستان کافی اسٹیبل ہو رہا تھا، ہو چکا تھا. انسان کا کاروبار جو ہے نا، اس کو چلانے کے لیے کچھ پیسے اللہ کی راہ میں وقف کر دو. اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے جو اس نے ملک ریاض کی مثال دی تھی، اس نے بل گیٹس کی مثال دی تھی، اس نے دنیا کے تمام امیروں کی مثال دی کہ جو امیر بنتے کیسے ہیں. وہ امیر بنتے ہیں چیریٹی سے. آج مسلمان چیریٹی کرنے میں شرما رہا ہے کہ ہمارے پاس ہے. تو میرے دوست، میرے بھائی، یہ بزنس بھی صحیح ہو جائے گا، یہ حالات بھی صحیح ہو گئے. لوگ ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کم سے کم اپنے حصے کا کچھ پیسہ ان غریبوں کو، ان سیلاب زدوں کو لازمی دیں گے. دیکھیں جماعت اسلامی کی الخدمت بہت اچھا کام کر رہی ہے. اسی طرح سے مختلف لوگ، کراچی میں بہت سارے این جی اوز ہیں. وہ ظفر لڑکا ہے، میں اس کا نام شاید بھول رہا ہوں، اس کے این جی او کا شاید آئی تھنک کہ جے ڈی سی بھی اچھا کام کر رہی ہے. جماعت اسلامی، پی ٹی آئی والے بھی اچھا کام کر رہے ہیں. اور اللہ معاف کرے یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں، یہ تو ان کو تو بھائی نہیں دو. ان کو تو دینے کا مقصد یہ کہ یہ جا کے دوبارہ اسٹاک کر کے دوبارہ ہمیں مال بیچ دیں گے. یہی حال ان کا بھی ہے، پنجاب میں بھی. تو بھائی اگر امداد کرنا ہے تو کیلیبر والے لوگوں کو دو، حیثیت والے لوگوں کو دو، ویلو والے لوگوں کو دو، جو یقین ہو آپ کو یہاں یہ پہنچا کے جائیں گے. ان کے ہاتھ اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنی گاڑی نکالو، اپنے ہاتھ سے دیکھو. اگر آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہے تو اپنے ٹرانسپورٹ دے دیں. اگر آپ کے پاس کھانے کو چیزیں ہیں تو وہ ملا ہے. اگر آپ کے پاس جو کچھ بھی اللہ پاک نے دیا ہے وہ ان سلاد و رضوان کے لیے دے دیں. اللہ پاک آپ پہ بہت رحم کرے. میری دعا آپ کے ساتھ ہے. تمام تاجروں کو اللہ پاک بہتر حالات کرے، پاکستان کے حالات بہتر کرے. زلزلہ سیلاب والے لوگوں کے اللہ حالات بہتر کرے. ان پہ اللہ پاک تمام کے تمام ان کے مسئلے حل کرے. انہیں ان کے اپنوں کو ان سے ملا دے. جو لوگ بچھڑ گئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ان سے ملا دے. اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کرے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.